السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الحجر کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک کی آیات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے، ما جو بھی، فی صدورہم ان کے سینوں میں ہے، من غلٍ کوئی کینہ، اخواناً بھائی بھائی بن کے، علی سرر تختوں پر ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے ہوں گے۔ دنیا کی زندگی میں نیک لوگوں کے درمیان بعض غلط فہمیوں کی بنا پر کچھ ناراضگی ان کے دلوں میں رہ گئی ہوگی، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایسی سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھ کر فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے، عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان صفائی کرا دیں گے۔ بات بھی واضح رہے کہ یہ چاروں صحابہ کرام ان 6 رکنی کمیٹی کے ممبر تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے نئے خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں تشکیل دی تھی، اور یہ رنجش بعض غلط فہمیوں کی بنا پر پیدا ہو گئی تھی۔ لا یمسہم، نہ چھوئے گی انہیں، فیہا ان میں، ناصب کوئی تھکاوٹ، وما ہم اور نہ ہی وہ، منہا ان سے، بمخرجین نکالے جائیں گے۔ دنیاوی زندگی کی طرح اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہاں کچھ بھی محنت اور مشقت نہیں کرنا پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت کے سونے کے محل کی خوشخبری سنا دوں، جس میں نہ شور ہو، نہ تکلیف اور مصیبت ہو۔ یہ جنتی جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنتیوں سے فرمایا جائے گا، اے جنتیوں، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اور ہمیشہ یہیں رہو گے، یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ نبی، خبر دے دیجئے، عبادی، میرے بندوں کو، انی، بے شک میں ہی ہوں، الغفور، بہت بخشنے والا، الرحیم، بہت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان 2 صفات کا اکٹھا ذکر کیا ہے تاکہ نہ تو لوگ اللہ تعالیٰ کی بخشش پر ہی تکیہ کر کے بے خوف ہو جائیں اور گناہ کے کاموں میں دلیر ہو جائیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرنے لگے کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بندے اللہ تعالیٰ کی معافی کو جان لیں تو حرام سے بچنا چھوڑ دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جان لیں تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب، ہوا وہ، العذاب عذاب ہے، العلیم دردناک۔ اور جو شخص اپنے کفر اور عصیان پر ڈٹا رہے گا تو اسے جان لینا چاہیے کہ میرا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اسے 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، 99 حصوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور ایک حصے کو اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔